اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سابقہ جمعہ پر آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کی تھیں، اور آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی باتیں سکھا دی تھیں، اور ابتداءً جوانی کی چڑھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے ایسے ایسے سوالات کیے، اپنے علاقے کے وڈیروں سے ایسے ایسے سوالات کیے کہ وہ جواب دینے سے قاصر ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ اور پھر میں نے آپ کو مثال بھی بتائی تھی، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور آخر پہ بتا دیا انی بریء مما تشرکون، میرا تمہارے جو تم اللہ کے شریک بناتے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ہوگی انشاءاللہ یہ بات۔ پھر ہم پہنچے تھے اس بات پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے ایک دن فرمایا یا ابت لم تعبد، ابا جی آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، اور ابا جی وہ کسی نفع نقصان کے مالک بھی نہیں۔ یہاں تک بات کرنے کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا معبود کے لیے 3 صفات کا ہونا ضروری ہے، یہاں پر بات ہم نے روکی تھی۔ معبود کے لیے 3 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی ہستی میں، کسی ذات میں وہ 3 صفات پائی جائیں تو وہ معبود بن سکتا ہے، معبود کہلانے کے لائق ہے۔ وہ کون سی 3 صفات ہیں؟ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ 3 صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ معبود جو بننے کے لائق ہے یسمع، ہر حال میں، قریب سے دور سے، ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ پر اپنی عبادت گزاروں اور پکارنے والوں کی پکار کو سن سکتا ہو۔ یہ معبود کی پہلی صفت ہے کہ ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ سے اپنے پکارنے والے کی پکار کو، بولو ذرا، پکار کو سن سکتا ہو۔ یہ معبود ہونے کی پہلی صفت ہے۔ اور نمبر 2، معبود ہونے کی دوسری صفت یہ ہے ہر وقت، ہر حال میں اور ہر جگہ سے اپنے پکارنے والے کو دیکھ سکتا ہو، پکارنے والے کو دیکھ سکتا ہو کہ یہ مجھے پکار رہا ہے۔ اور نمبر 3 صفت معبود کی کہ جو اپنے پکارنے والے اور حاجت مند، ضرورت مند کی ضروریات کو پورا بھی کر سکتا ہو ہر وقت۔ جس میں یہ 3 کمال پائے جائیں وہ معبود بن سکتا ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ یار سنتے تو ہم بھی ہیں، دیکھتے تو ہم بھی ہیں، اور کسی کے ساتھ تعاون یا کسی کو نفع اور نقصان، اس کے مالک تو ہم بھی بن سکتے ہیں، تو کیا پھر ہم سارے معبود بن گئے؟ تو یہ مسئلہ سمجھ لو ذرا توجہ سے۔ میں بیٹھا ہوں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس گلی کے پرلے جو گھر ہیں وہ میری باتیں نہیں سن رہے، وہ میری باتیں نہیں سن رہے۔ آپ گھر بیٹھے ہوں، میں یہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں، تو میں یہاں واعظ کروں، آپ گھر بیٹھے اس وقت تک نہیں سن سکتے جب تک
آپ کے پاس اسباب اور ذرائع موجود نہ ہوں، چاہے وہ ذرائع سپیکر کی صورت میں ہو، چاہے وہ ذرائع موبائل کی صورت میں ہو، چاہے وہ ذرائع لائیو ٹرانسمیشن کی صورت میں ہو کہ ٹی وی چینل یا کوئی لائیو کاسٹ کر رہا ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، یعنی آپ ایسی مجھ سے دور ہیں، اور آپ اگر سن سکتے ہیں تو اسباب کے تحت سن سکتے ہیں، اسباب کے بغیر کائنات کی کوئی ہستی نہیں سن سکتی، اور اسباب کے بغیر سننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے۔ اور تو مان لیا کہ اگر سننے کی صلاحیت اسباب کے بغیر ایک اللہ کی ہے تو پھر معبود کہلانے والی ذات بھی صرف ایک اللہ کی ہے۔ ہر کوئی سنتا ہے، میں گھر چلا جاؤں میاں والی میں، آپ مجھے یہاں سے بیٹھ کے بلائیں سن لوں گا؟ نہیں ہو سکتا، آپ کو کال میں لانی پڑے گی، آپ کو ٹیلی فون کرنا پڑے گا، وہ ذریعہ اور سورس استعمال کرنا پڑے گا، تب جا کے میں آپ کی بات سن سکوں گا، آپ کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، رب کائنات کا کمال یہ ہے، اس کو اسباب کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس کو کسی ذرائع کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے، بغیر ذرائع کے سنتا ہے ہر پکارنے والے کی پکار کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگلی بات، رب العالمین اپنے پکارنے والے سوالی اور حاجت مند کی حالات کو رب العالمین دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھ دیوار سے پیچھے میں نہیں دیکھ سکتا، دیوار سے پیچھے آپ نہیں دیکھ سکتے، دیوار کے پیچھے آپ کا میرا مرشد استاد شیخ پیر وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم تو مرشدوں کی باتیں کرتے ہو، میں محمد الرسول اللہ کی بات سنو، واللہ ما اعلم ما وراء جداری، اور لوگو سن لو، میں محمد الرسول اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ یہ کس موقع پہ فرمایا؟ ایک موقع پہ رسول اللہ گھر تشریف فرماتے، توجہ کریں ذرا، بات سمجھنے والی ہے۔ رسول اللہ گھر تشریف فرما تھے، دروازے پہ بندہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے آواز دی، من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ آگے سے کہتا ہے انا کا معنی ہوتا ہے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا میں جو کہہ رہا ہے مجھے کیا پتا میں کہنے والا کون ہے، اپنا نام بتا اور سن لے، واللہ ما اعلم ما وراء جداری، میں محمد کو بھی پتہ نہیں ہے دیوار کے پیچھے کون کھڑا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے اللہ کے رسول سے کئی دفعہ درخواست کی، یا رسول اللہ کبھی میرے گھر میں تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کروں، آپ کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی آئیں گے جی۔ اچھا، اللہ کا کرنا ایک دفعہ موقع بن گیا، رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ، ابو بکر عمر بھی ساتھ ہیں، رسول اللہ اپنے صحابہ خلفاء کے ساتھ پہنچ گئے سعد کے دروازے پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا، السلام علیکم یا اہل سعد، او اہل سعد، یا سعد تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ سلام کیا، آگے سے کوئی جواب اللہ کے نبی نے نہیں سنا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کیا تو آگے سے کوئی جواب نبی علیہ السلام نے نہیں سنا، تیسری دفعہ پھر سلام کیا۔ اور آپ کو یہ مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، کسی کے دروازے پہ جاؤ، کسی کے دروازے پہ تو دروازے پہ جا کر ایک دفعہ دستک دو، بیل کرو، دروازہ کھٹکاؤ، رسپانس آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا دوبارہ کھٹکاؤ، دوسری دفعہ نہیں آتا 12 کھٹکاؤ، بس ختم۔ 3 دفعہ تک جواب نہیں آیا، واپس آ جاؤ۔ اسی طرح کے اخلاقیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک بندے کو آپ نے کال کی ہے، اس نے ریسیو نہیں کی تو آپ دوبارہ کال کر لیں، مجبوری ہے، پھر دوبارہ 3 دفعہ آپ نے ٹرائی کی ہے، رسپانس نہیں آ رہا تو آپ اس کو چوتھی بار کال مت کریں۔ یار یہ شریعت نے کچھ ہمیں معاشرت بھی سکھائی ہے، اخلاقیات بھی سکھائے ہیں، لہذا اس کا بھی لحاظ رکھا کرے۔ اور بعض بندے ہوتے ہیں
کسی کام میں مصروف ہیں یا سفر میں ہیں، آگے پیچھے ہیں، جماعت سے نماز رہ گئی ان کی، تو وہ یہ خیال نہیں کرتے بھئی یار جس کو میں کال کر رہا ہوں یا شاید وہ نماز میں ہو، گھمکار چار دن کال آندا۔ اور بھائی خدا را کچھ اخلاقیات بھی ہوتے ہیں، یا کوئی بندہ سویا پڑا ہے اس کو کال پہ کال کر، نہیں بھائی آپ کا کام ہے، کال نہیں اٹھا رہا تیری مجبوری ہے، تھوڑی دیر بعد کر لینا، بہت مجبوری ہے چل کے گھر چلا جاؤ اس کے، اگلے کو ڈسٹرب کرنا۔ یہ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ جس کو کال کی جا رہی ہے وہ ریسیو نہیں کرنا چاہتا، اس کا کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، تو خواہ پہ آپ نے اس کو دبانا ہے کال وصول کر گئی۔ تو یہ کالوں والی بدماشی جو ہوتی ہے نا، کالوں پہ یہ نہیں کرنی چاہیے، انسان کو چاہیے اخلاقیات کے دائرے میں رہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر چلو یار ہماری قسمت، کہتا تو تھا سعد لیکن گھر میں موجود ہوتا تو ضرور ہمیں جواب دیتا، آ کے ہمیں ویلکم کہتا، اس نے نہیں کیا، چلو واپس چلنے لگے، توجہ سے چلنے لگے، جو ہی چند قدم چلے اندر سے حضرت سعد دوڑ کے باہر آ گئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یار میں نے 3 دفعہ سلام کیا، اندر سے جواب کوئی نہیں آیا، تو میں تو یہی سمجھا بے تو گھر میں نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب پہلی دفعہ سلام کیا تو میں نے سن لیا تھا، میں دروازے کے اندر سے قریب آ گیا، لیکن میں نے آہستہ جواب دیا، اور میں چاہتا تھا کہ میرا نبی دوبارہ سلام کرے، جس پر نبی سلام کی دعائیں، سلام اور دعائیں جس گھر میں نبی کہہ دے اس گھر میں برکتیں نازل نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا۔ میں تو چاہتا تھا اور زیادہ سلام ہے میرے اوپر، تو میں نے دل میں آپ کے دعاؤں کا، آپ کے سلاموں کا جواب دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد ہمیں کیا پتہ تو گھر میں ہے یا کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو یہ تو بزرگوں اور باقی مشائخ کی تو بات دور کی ہے، یہ کائنات کا بڑا شیخ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرماتے ہیں واللہ ما اعلم ما وراء جداری، لوگوں سن لو اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، سن لو پردوں کے پیچھے، پردوں کے اندر ہر چیز کو جاننے والی ذات صرف کس کی؟ ایک اللہ کی ہے۔ تو پہلا میرا جو میں نے دعویٰ کیا ہے، معبود ہونے کے لیے، معبود بننے کے لیے 3 چیزوں کا، 3 صفتوں کا، 3 کمالات کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے پہلا کمال کہ وہ اپنے پکارنے والے کی پکار کو ہر وقت، ہر جگہ پر اور ہر موقع پر سننے پر قادر ہو، تو اس وہ ذرائع کا محتاج نہ ہو، اسباب کا محتاج نہ ہو، شور سویل نہ کرنے پڑے۔ جس ذات میں یہ کمال پایا جائے اللہ کی قسم اس میں معبود ہونے کا پہلا کمال اور پہلی صفت پائی گئی ہے۔ اور پڑھ لو، مشاہدہ کرو، دیکھ لو، اللہ کی قسم ہے کسی ہستی کے اندر یہ کمال موجود نہیں ہے، یہ کمال ہے تو صرف اور صرف کس میں؟ ایک اللہ کی ذات میں۔ اور دوسرا کمال میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے میں نہیں دیکھ سکتا، جب رسول اللہ جیسی ہستی وہ دیوار کے پیچھے کے حالات کو نہیں دیکھ سکتے تو تیرا میرا شیخ، اس کا احترام اپنی جگہ پہ، اس کی عزت اپنی جگہ پہ، اس کا شان اور مقام اپنی جگہ پہ، ہم قدر کریں، احترام کریں، لیکن یہ نہیں بے رب والی صفات اس میں شمار کر دیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور تیسرا کمال، تیسری صفت جو معبود بننے کے لائق ہے میرے بھائیوں، وہ تیسری صفت ہے کہ اپنے پکارنے والا جو اس کو پکار رہا ہے، جو حاجت مند آگے دہائیاں دے رہا ہے، پکاریں کر رہا ہے، یہ جو معبود ہے یہ اس پکارنے والے کی ہر مراد کو پورا کر سکے، ہر مراد کو پورا کر سکے، اس کو کوئی چیز چاہیے تو وہ دے سکے، کس چیز سے بچانا ہے اس کو خوف سے، نقصان سے، تو اس پر قادر ہو۔ جس ذات میں یہ کمال موجود ہو اللہ کی قسم وہ معبود بننے کے لائق ہے۔ دیکھ باقی ذاتوں اور باقی ہستیاں، باقی بزرگ، باقی مشائخ وہ تو اپنی جگہ پہ، میں سب سے اونچی ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ہے، اپنا بیٹا ہے،
اپنا بیٹا ہے سیدنا ابراہیم، 17 مہینے کا، اللہ کے نبی کی اپنی جھولی ہے، اکلوتا بیٹا ہے۔ پہلے 2 بیٹے ہوئے، فوت ہو گئے۔ یہ بیٹا کچھ 17 ماہ کا ہوا تھا، امید لگ گئی تھی چلو یار یہ بیٹا تو بڑا ہوگا۔ اپنا بیٹا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے نبی کی گود کے اندر وہ جان کی بازی ہار گیا۔ رسول اللہ کے آنسو ٹپک رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رو تو رہا ہوں، یہ رحمت کے آنسو ہیں، رونا منع نہیں ہے، لیکن میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیری جدائیوں نے میرے دل کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اتنا بس دکھی الفاظ کہے، تیری جدائیوں نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے، تیری جدائی میں بڑا مغموم ہوں، بڑا پریشان ہوں، لیکن سن بیٹا ابراہیم، اس کو تو نہیں مخاطب کر کے فرمایا بیٹا تیری جدائی کی وجہ سے میں کوئی ایسا جملہ نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ اور جو ذات لوگ تو کہتے ہیں کہ فلاں نفع دیتا ہے، فلاں نقصان دیتا ہے، 11ویں نہ دی تو جانور سوکھ جائے گا، دودھ نہیں دے گا، اگر تم نے فصل میں سے حصہ نہ نکالا تمہیں نفع نہیں ہوگا، فلاں ہوگا، تم نے فلاں حصہ فلاں، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں یاد رکھو، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، ان کا اپنے آپ کو بیٹے والے نقصان سے نہ بچا سکے، جو ہستی اپنے آپ کو بیٹا یا کسی اور نقصان سے نہ بچا سکے وہ تیرے میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کا بھی ایمان ہوگا، میرا بھی ایمان ہے کہ رسول اللہ سے افضل ہستی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، تو جب رسول اللہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو وہ معبود نہیں بن سکتا، اور جب رسول اللہ معبود نہیں بن سکتے تو یاد رکھو کائنات میں کوئی معبود نہیں بن سکتا۔ معبود کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، مانتے ہو؟ سارے مانتے ہو نا؟ رسول اللہ فوت ہوئے، ابو بکر صدیق ہے، یہ موقع اس کا نہیں ہے کہ میں وہ واقعہ بیان کروں، میں نے صرف ٹچ دینا ہے ہر سا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک فوتگی کے بعد چادر کی نیچے، سفید رنگ کی چادر تھی، اس کے نیچے ڈھکا ہوا ہے، ان پر چادر رکھی ہوئی ہے، گھر والوں نے صحابہ نے چادر بچھائی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، وہ مقام سخ میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اور منہ سے جملہ نکلا طبت حیا و میتا، یا رسول اللہ آپ دنیا میں تھے تو پاکوں کے سردار تھے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب آپ فوت شدہ میں پاکوں کے سردار ہیں۔ یہ کہا اور آنسو ٹپکے اور صاف کیے اور آگئے مسجد میں، ادھر آ کے دیکھا اب عمر بن خطاب اپنی تلوار نکال کے کھڑا ہے اور کہتا ہے من قالا ان محمدن قد ماتا فاضرب عنقہ، جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ جب وہ حواس میں نہیں ہے عمر فاروق، ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے لوگوں سے، پھر یہ مختصر کر رہا ہوں بالکل بات کو، انہوں نے صحابہ کو مخاطب کر کے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یہ آیت پڑھی اور فرمایا ایھا الناس، او لوگو من کان منکم یعبد محمدا، وہی جملہ جس کی میں عبادت اور معبود کے لائق کون ہے اسی کی تائید کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں۔ ابو بکر کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا بھی ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے، ساری کائنات میں ساری امتوں میں انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کا بڑا گھاٹا یار ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے من کان منکم یعبد محمدا، لوگو اگر تم میں سے کوئی بندہ آمنہ کے لال کو معبود سمجھتا تھا، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، من کان منکم یعبد
جو بندہ عبادت کرتا تھا محمدن، یعنی جو بندہ آمنہ کے لال کو معبود سمجھتا تھا، آج سن لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، جس کا محمد معبود تھا آج رسول اللہ فوت ہو گئے، اس کا معبود فوت ہو گیا۔ اور سنو وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو تم میں سے اللہ کو اپنا معبود کہتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ، اللہ زندہ ہے، لا يموت، مرے گا نہیں۔ اللہ پہ موت، وہ ساری کائنات کو موت دیتا ہے، زندگیاں دیتا ہے، خود موت سے پاک ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق نے بتا دیا کہ لوگوں، معبود بننے کے لائق آمنہ کے لال نہیں ہے، معبود صرف ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے فرماتے ہیں لِمَ تَعْبُدُ، کیوں تو عبادت کرتا ہے، کیوں تو معبود بناتا ہے ان کو، مَا لَا يَسْمَعُ، جو تیرے اس پکار کو سن بھی نہیں سکتے، ان میں اسباب بھی نہیں ہیں، چاہے وہ بت ہے، چاہے وہ دنیا سے جانے والا فوت ہونے والا کوئی بزرگ ہے۔ فرمایا لا یسمع، کمال کی بات ہے، مشرک بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، توجہ سے میرا جملہ سماعت فرمائیں، مشرک بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، اس سے کہو نہ اللہ کو پکارا کر، یہ کہتا ہے وہ ہماری سنتا نہیں، اور اسے کہا جائے یار ان کو نہ پکارا کر، یہ نہیں سنتے، یہ کہتے یہی سنتے۔ جس کو پکارنا ہے، جو سننے کے لائق ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے وہ نہیں سنتے، اور جو نہیں سن سکتے ان کے بارے میں کہتا ہے یہی سنتے ہیں۔ قرآن کا دعویٰ ہے لا يسمعوا دعاءکم، اور لوگوں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکار کو سن، بولو بولو ذرا، سن نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے سن لو، یہ تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکتے، اور رب کے لیے سنو ان ربی لسمیع الدعاء، وہ رب ہی ہے جو تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ سننے والا اور یہ نہ سننے والا۔ مشرک کہتا ہے وہ ہماری سنتا نہیں ہے اور یہ ہماری سنتا ہے۔ جس میں سننے کی صلاحیت اعلیٰ درجے کی موجود ہے وہ تیری نہیں سنتا، اور جس میں سننے کی صلاحیت سرے سے ہے ہی نہیں وہ تیری کیسے سن لیتا ہے؟ کچھ تو عقل سے کام لیتا، کچھ تو سوچتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا لم تعبد ما لا يسمع، ان کو کیوں پکارتے ہو، یہ تو سنتے نہیں ہیں، ولا يبصر، اگر معبود، توجہ سے، اگر معبود اپنے پکارنے والے کے حالات کو دیکھ بھی نہ سکے تو وہ کیسے دے گا؟ میں کہتا ہوں اللہ مجھے گاڑی دے، پہلے میرے پاس ہے، اللہ کہے گا پہلے اس کا نمبر دو جس کے پاس ہے کوئی نہیں۔ جس معبود کو پتہ ہی نہ ہو کہ معبود کی حالت کیا ہے، وہ کیسے حالات کو اس کے مطابق اس کی حاجت پوری کرے گا۔ بہرحال فرمایا سنو لوگوں، لا یبصر، ابا جی یہ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور یاد رکھ ابا جی یہ تیرے نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہے۔ پوری زندگی ان کو پکارتا رہے، پوری زندگی ان کو دعائیاں دیتا رہے، لیکن اللہ کی قسم ابا جی تیری پکار کو سن کر، تمہیں دیکھ کر تیری حاجتیں پوری نہیں کر سکتے۔ آگے کہا
یا ابت، اے میرے پیارے ابا. یہ جو یا ابتی کا لفظ ہے نا، یہ بات ہمیں بتلا رہی ہے. توجہ سے سماعت فرمائے. ایک بات کہنے لگا بڑی قیمتی. موحدو، اس بات کو پلو سے باندھ لینا. یا ابتی یہ لفظ بتاتا ہے کہ جس کو بھی دعوت دینے لگو اس کو اخلاق اور پیار سے دعوت دو. ابراہیم علیہ السلام مسئلہ کتنا کڑوا ہے، یہ نہیں سنتے، نہیں دیکھتے، نفع نقصان کے مالک نہیں، لیکن جب ابا جی کو خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جی. اخلاق کی انتہا ہے نا، میرے پیارے ابا جی. اور یاد رکھیے نا، اللہ نے قرآن میں دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں. توجہ فرمایا میرے پیغمبر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. فرمایا میرے پیغمبر جب لوگوں کو دعوت دینے لگا کر اس وقت حکمت اور بصیرت سے کام لیا کر، ہتھوڑا نہیں مارنا. بالحکمتی، حکمت کے ساتھ سوچ سمجھ کر مزاج کو پہچان کر ان کو دعوت دیا کر. اور الفاظ کے لیے والموعظۃ الحسنہ، ان کے پیروں کو، ان کے بزرگوں کو گالیاں نہ دیا کر، بلکہ اخلاق اور دلائل کے ساتھ ان کو سمجھایا کر. میرے پیغمبر جب دعوت کا وقت ہو اور جب جہاد کا وقت ہو، اب فرق ہے. اب جہاد کے لیے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جب جہاد کا موقع ہو تو اس وقت پیار نہیں. یا ایھا النبی، اے میرے پاک پیغمبر جاہد الکفار، کفار کے ساتھ جہاد کر. وغلظ علیہم، لیکن جہاد کرتے وقت نرمی اختیار نہیں کرنی، ان پر سختی کرنی ہے. ہمارے بعض مولوی بھی ایسے ہوتے ہیں اور بازو چڑھا کے نا تو تقریر کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت ہے مولانا احمد شعیب خان صاحب اللہ ان پر کرم فرمائے، آسانیاں فرمائے. انہوں نے میری ویڈیو دیکھی کوئی تو مجھے فون کر دیا. گرمی تھی، غالباً پچھلا سال تھا یا اس سے پچھلا سال. گرمی کی وجہ سے بندہ بعض دفعہ بازو چڑھا لیتا ہے. تو یہ بٹن ویسے بہت اونچا ہے اکثر میرے کپڑوں کا، تو وہ گلہ بند ہوتا ہے، میں تو اس لیے کھلا رکھتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کال کی، کہتے ہیں عزیر شاہ خبردار. میں نے کہا جی. یہ گرمی، سورج آگ برسا رہا ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ بازو اوپر نہیں کرنا بیان کے دوران، اور یہ بٹن جتنے ممکن ہو آپ نے بند رکھنے ہیں. جہاں تک یہ تو الحمدللہ بند ہی ہوتے ہیں. اور اس وقت سے میں نے اپنے شیخ کا کہنا مان کر میں نے کبھی بازو تقریر کے دوران اونچا نہیں کیا. ہمارے بزرگ ہیں شیخ، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک انداز بیان کا ایک حصہ ہے کہ جس وقت آپ لوگوں کو دلائل سمجھا رہے ہیں، قرآن و سنت کی بات کہہ رہے ہیں، اس وقت آپ کا انداز بھی جارحانہ نہ ہو، آپ کی لک بھی جارحانہ نہ ہو، آپ کا تکلم اور تخاطب، انداز تخاطب بھی جارحانہ نہ ہو. یہ ہے بیان کا انداز، دعوت کا انداز. لیکن جب ہو جہاد کا موقع، اس موقع پر جا کر کفرستان پر سختی کرو، ان کو مارو، قتل کرو وغیرہ. یہ مختلف موقعوں کے احکامات ہیں. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ابا جی، میرے پیارے ابا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابد، پھر کہا پیارے ابا جی. اچھا انداز کتنا پیارا، پیارے ابا جی، لیکن آگے پیغام کتنا سخت ہے. کیسے؟ فرمایا ابد انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. توجہ فرمایا ابا جی، میرے پاس اللہ نے وحی کی ہے،
مجھے نبوت والا علم عطا فرمایا ہے، اور آپ کے پاس نبوت نہیں ہے۔ جس کے پاس علم نبوت ہو اس کے پیچھے باقی لوگوں کو چلنا چاہیے۔ ابا جی آپ کے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس علم وحی ہے، آپ میرے پیچھے چلا کریں۔ ابا جی تو آپ ہیں، ظاہراً مقام اور مرتبہ تو آپ کا زیادہ ہے، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، آپ میرے پیچھے چلا کریں۔ اور کہتا ہے فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو راہ راست پر پوری کوشش سے راہ راست سمجھا دوں گا، دکھلا دوں گا۔ جب میں دکھلاؤں گا تو اللہ آپ کو چلا دے گا۔ اب دیکھیے یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہدایت دینے والا کون، اور ہدایت دکھلانے والا اللہ کا رسول۔ علماء بھی ہدایت کا راستہ بتلا تو سکتے ہیں، منوا ہدایت دینے والا کون ہے؟ ہاں، اس لیے دعوت دیتے وقت اگلے پر بات کو مسلط بھی نہ کر دیا کرو، مون بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کام ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، میرے پیغمبر آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، صرف پہنچا دینا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں سچائیاں اتارنے والا میں اللہ ہوں۔ صرف پہنچانا آپ کے ذمہ، سچائیاں اتارنا رب کے ذمہ ہے۔ وہ اگر وہ سچائیاں اتارنے پہ آ جائے، سچائیاں اتارنے پہ آ جائے، فارس سے سلمان کے دل میں اتار کر نبی کا خادم بنا دے، روم سے صہیب کے دل میں وہ سچائیاں اتار کر رسول اللہ کا غلام بنا دے، اور اگر وہ سچائیاں دل میں اتارنے پہ آئے، حبشے سے بلال کو اٹھا کر رسول اللہ کا غلام بنا دے، اور اسی بلال کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھا کر اذان کہلوا دے۔ یہ رب کی تقسیمیں ہیں۔ اور اگر کسی کو محروم رکھنے کا ارادہ کرے، توجہ، کسی کو محروم رکھنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے وہ رب العالمین، اب اللہ آپ کو مکہ لے جائے، آمین تو آپ اچھی دعا ہے۔ میں پیسہ دی گلتا نہیں کی بھی ہوتے، پیسے کمان جاؤ، میں نے بات کی اللہ آپ کو حج عمرے پہ لے جائے، اللہ مدینہ لے جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے 3 مسجدوں کا سفر، کتنی مسجدوں کا؟ 3 مسجدوں کا سفر ثواب کی نیت سے کرنا جائز ہے اور بہت اعلیٰ نیکی ہے۔ ایک مسجد الحرام خانہ کعبہ، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا بیت المقدس مسجد اقصیٰ۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف آپ سفر کریں اور آپ سوچیں کہ مجھے ثواب ملے گا، ثواب کوئی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں مولانا ایسا ہے نا، حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا 3 مسجدوں کی طرف۔ اور ایک اور بات بھی بتاؤں، مسئلہ بتاؤں آپ کو، ارہانا تھا، سمجھو آپ کو سمجھنا ہے۔ آپ مکہ میں ہیں، مکہ میں آپ نے حج کیا یا عمرہ کیا، اب آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا مدینہ جاتے ہوئے آپ نے اس سفر کے اندر جو نیت کرنی ہے وہ رسول اللہ کے روزے پر حاضری کی نیت نہیں کرنی، رسول اللہ کی مسجد میں جانے کی نیت کرنی ہے۔ وہ سفر مسجد میں جانے کے لیے کہ میں رسول اللہ کی مسجد کی طرف سفر کرنے کی نیت کرتا ہوں، اس کے بعد وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام کرنا وہ تو حق ہے اللہ کے نبی کا، وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن سفر آپ نے مسجد نبوی کی نیت کر کے کرنا ہے۔ کر کا مسئلہ تو نہیں آ گیا؟ اے نہ کہ بے نعوذ باللہ نبی پاک دے روزے نہیں، سفر تو منع پیا کرتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں نیت آپ نے مسجد کی کرنی ہے، ضمناً آپ کے ذمے انشاءاللہ اللہ کے نبی کے روضہ مبارک پر سلام بھی آپ کا حق ہے، اے اللہ کے نبی کا حق ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیا بات ہو رہی تھی جی؟ جی ہاں،
اللہ رب، ہاں بات ذہن میں آ گئی بات، اللہ آپ کو مکہ لے جائے، یہاں سے بات چل گئی تھی، مکے میں آپ جائیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، اس سے آپ آگے ہیں، ابو جہل کے جو مکان تھا وہاں پر آج کل واش روم بنے ہوئے ہیں، لوگ مشہور ہے ابو جہل علیہ واش روم، یہ اس کی رہائش تھی، وہاں پر واش روم ہے، پھر بیت اللہ ہے، بات سمجھنا ذرا، اللہ کے نبی کی پیدائش کی جگہ اب لائبریری ہے وہاں پر، وہ مقام، پھر اللہ کے نبی کے مکان سے فاصلے پر، کافی تھوڑا فاصلہ ہے تھوڑا سا ہے، اس کے بعد ابو جہل کا مکان، پھر بیت اللہ، ہدایت دینے پہ آئے تو حبشے کے بلال کو ہدایت دے دے، اور ہدایت نہ دینے پہ آئے رسول اللہ سے بھی زیادہ بیت اللہ کا پڑوسی اس کو محروم رکھ دے، یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، میرے مولا ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ سمجھدار، ہم سے زیادہ مالدار، ہم سے زیادہ مشہور، یا اللہ وہ قبروں پہ سر ٹیکتے ہیں، ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ قبروں سے بچا کے تیرے در کا بھکاری بنا دیا ہے، اس پر شکر ادا کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے فرمایا، ابا جی یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی عبادت نہ کیا کر۔ سوال کا جواب دیجئے ذرا، اس کا ابا شیطان کا پجاری تھا یا بتوں کا؟ بولو، بتوں کا یا شیطان کا؟ بتوں کا پجاری بھی تھا، بت گر بھی تھا، بت سیلر بھی تھا، بت بنا بنا کے بیچتا بھی تھا اور بتوں کا پجاری بھی تھا، اور یوں سمجھو وفاقی وزیر مذہبی امور بھی تھا، نمرود کا وفاقی وزیر مذہبی امور، برائے مذہبی امور یہ بھی تھا۔ اچھا توجہ سے، اس کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی عبادت نہ کیجئے، حالانکہ وہ شیطان کی تو پوجا کرتے ہی نہیں تھا، وہ تو بتوں کی پجاری تھا۔ اللہ کے نبی نے تو غلط نہیں کہا، اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں نقل کر کے مسئلہ سمجھا دیا، رب کے علاوہ کسی اور معبود کی کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، بلکہ وہ شیطان کا پجاری ہے۔ مسئلہ سمجھو، کوئی قبر کا پجاری ہے تو وہ قبر کا نہیں، شیطان کا، کوئی کسی گدھی کا پجاری ہے تو وہ گدھی کا نہیں، شیطان کا، کوئی کسی گھوڑے کا پجاری ہے تو وہ گھوڑے کا نہیں، شیطان کا، کوئی کسی مورتی کا، کوئی چاند کا، کوئی سورج کا، کوئی کسی اللہ والے کا پجاری ہے تو یاد رکھیے وہ اس کا پجاری نہیں، قرآن کہتا ہے وہ شیطان کا پجاری ہے۔ اسی لیے آپ سورہ یاسین میں پڑھیے نا ذرا، سورہ یاسین ہے، اللہ نے فرمایا الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، آتی ہے آیت نا، کئی ساتھیوں کو آتی ہوگی یہ آیت، الم آہد الیکم، اے میرے بنی، یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد والو، الم آہد الیکم، کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ کون سا وعدہ؟ کہ لا تعبد الشیطان، مرتے مر جانا شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اور سن لو بھائیو، کائنات میں کوئی بھی کافر ایسا نہیں، کائنات میں کوئی بھی مشرک ایسا نہیں جو شیطان کی پوجا کرتا ہو۔ یہ لفظ بتاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ اس کی عبادت نہیں، شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ بڑی کڑوی بات ہے لیکن قرآن ہے۔ حوالہ بتا دیتا ہوں آپ کو، سورت کا نام سورت مریم، اور آیت نمبر میرے بھائیو 44 نمبر کی آیت، سورت مریم 16واں پارہ،
حضرت ابراہیم اپنے ابا سے فرماتی ہیں لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی پوجا نہ کیجئے۔ اور سورۃ یاسین میں بھی اللہ نے یہی فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم شیطان کی پوجا نہ کرنا۔ اچھا کہ یہ آیت نمبر ہے 60، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 60 نمبر آیت ہے۔ اور کمال کی بات دیکھو، فرمایا انہو لکم عدو مبین، سن لو شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے۔ اللہ شیطان کی عبادت نہ کرے پھر کس کی عبادت کرے؟ اگلی آیت میں فرمایا وَانِعْبُدُونِی بندو سن لو مرتے مر جاؤ میری عبادت کو نہ چھوڑنا، وَانِعْبُدُونِی میری ہی عبادت کرنا۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ہَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اگر تم چاہتے ہو ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں پھر سن لو سب سے سیدھا راستہ یہ ہے تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو معبود بنا لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سمجھ آئی مسئلے کی؟ اللہ اکبر۔ اب اپنے موضوع پہ ہو جو ٹائم بھی 10 منٹ رہتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا ابت، اے میرے ابا جی لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جی شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے، اس کی عبادت نہ کرنا، اس کے بہکاوے میں نہ آنا، اس کی بات مان کر اپنے رب سے مایوس نہ ہونا، جب بھی پکارنا، جب بھی عبادت کرنا، جب بھی رکوع کرنا، جب بھی طواف کرنا، جب بھی عبادت کرنا تو صرف اللہ کی کرنا۔ فرمایا للرحمن عصیان، شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اور پھر آگے ایک اور بات بھی کہی ہے یا ابت، اے میرے ابا جی انی اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، توجہ سے، انی اخاف، ابا جی مجھے ڈر لگتا ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، تو غیر اللہ کو جو پکارتا ہے کہیں اللہ کی پھٹکار اور عذاب تیرے اوپر نہ آ جائے دنیا میں۔ آخرت میں تو ہے ہی تباہ نا مشرک، دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں تیرے اوپر کہیں عذاب نہ آ جائے۔ فتکونا، توجہ یہ جملہ میں یہی بتا رہا تھا کہ بڑا اہم جملہ ہے، فتکونا، اور باپ ابا جی سن لیجئے نا، اللہ کی پھٹکار، اللہ کا عذاب، اس کی صورت کیا ہوگی؟ فتکون للشیطان ولیا، کہ تو شیطان کا دوست بن جائے گا، رب کو چھوڑ بیٹھے گا۔ یہ نہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، توجہ کرو میرے بھائی، جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کو شیطانی کاموں پہ لگا دیتا ہے، وہ شیطان کا ساتھی اور ولی بن جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں نظر دوڑائی کرو، جو غیر اللہ کے پجاری ہیں وہ باز نہیں آتے، تو سمجھ لو اللہ نے ان کے دلوں پہ تالے لگا دیے، ان پہ رب ناراض ہو گیا، ان کو شیطان کی پوجا سے اللہ اب واپس بھی نہیں آنے دیتا۔ یہ ابا جی کو بتایا جا رہا ہے نا۔ اب ذرا 17ویں پارے کا انداز بھی دیکھیے نا، 6-7 منٹ ہے، توجہ کریں۔
17वें पारे में अल्लाह ने फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अब्बा से क्या कहते हैं, इज़ क़ाल लिअबी, अपने अब्बा से कहते हैं और साथ कौम वाले भी खड़े हैं, उनसे भी कहा माज़ी तमासील, ये जो बुत बनाए हुए हैं, तमसील, तमासील तमसील से है, इसका माना ये होता है किसी बंदे की शक्ल पर या किसी जानदार की शक्ल पर पत्थर वगैरह घड़ कर उसको नक्शा देना, उसका मुजस्मा बनाना, इसको कहते हैं तमसील और तमसाल। ठीक है, किसी जानदार की शक्ल पर किसी जसद और जिस्म को बनाना पत्थर वगैरह से या किसी भी चीज़ से, इसको तमसील कहते हैं। बात सुन लो, एक और बात भी ज़हन में बाई चांस आ गई। हम बच्चों के लिए घरों के अंदर ये गुड़िया ले आते हैं, वो क्या कहते हैं जी, हैं जी, हाँ गुड़िया शुड़िया ले आते हैं, या वो भालू शालू, हाँ भालू, ये भालू वगैरह ले आते हैं। इनके बारे में ज़रा मसला समझ लो। अगर इनकी शक्ल किसी जानदार के मुशाबे है तो ऐसी चीज़ों का घरों में रखना हराम है। बहुत शौक़ है ना, बहुत शौक़, तो उसके लिए फिर उलमा ने फरमाया उस चीज़ का सर काट दो, सर उसका, यानी उसके चेहरे के जो उतार चढ़ाव है ना वो बिल्कुल पहचान न हो, तो फिर उसका घर में रखना जायज़ होगा। अगर वो किसी जानदार चीज़ से, किसी इंसान से, किसी जानवर से मुशाबहत रखती है वो चीज़, चाहे वो जो भी चीज़ है, उसका घर में रखना हराम है। और याद रखिएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में तस्वीर हो और जिस घर में कुत्ता हो और जिस घर के अंदर जुनबी आदमी हो, इतनी चीज़ें तीन, जिस घर में तस्वीर हो, जिस घर के अंदर कुत्ता हो और जिस घर के अंदर नापाक आदमी हो, इख्तिलाम हो गया, जनाबत आ गई, गुस्ल लाजिम हो गया, गुस्ल नहीं कर रहा, इस घर के अंदर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी मौजूद हो, उस घर के अंदर अल्लाह की रहमत वाले फरिश्ते नहीं उतरते। बाकी आपके ज़हन में फिर अब सवाल आएगा, फिर औरतों का क्या बनेगा? उनके जो मखसूस अयाम होते हैं वो तो एक नेचरली है ना, उसका तो हल कोई नहीं है, उसका तो हल कोई नहीं है ना, वो तो कुदरती एक चीज़ है। ये मर्दों के लिए है या कोई वैसे औरत उन अयाम के अलावा नापाकी की हालत में पूरा दिन मर्द या औरत ने गुस्ल नहीं किया, या किसी घर में जानदार की तस्वीर मौजूद है, या आपके घरों में से किसी के घर के अंदर कुत्ता मौजूद है, तो सुन लो उस घर में अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं हो सकती। और सुनो, अल्लाह ने फरमाया शैतान उखरुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, शैतान दफ़ा हो जा, निकल जा, व इन्ना अलैका लाना, दूसरे मकाम पे फरमाया व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। सुन लो, अल्लाह ने शैतान से फरमाया तू लानती है, निकल जा। पहले वो रहमत में था, जब सजदे से इनकार किया लानती बन गया। पता चला रहमत के मुकाबिल लानत होती है। जिस घर में ये तीनों या तीनों में से कोई एक हो, तस्वीर हो, कुत्ता हो या नापाक जुनबी आदमी हो, उस घर में जब रहमत नहीं आएगी तो यकीनन फिर अपने आप को रहमत का हकदार बनाओ, अपने आप को अल्लाह का महबूब बंदा बनाओ। कभी कभी यूं भी दुआ कर लिया करो, इलाहुल आलमीन। तवज्जो, हमेशा लोग रोटी मांगते हैं, हमेशा लोग जॉब्स मांगते हैं, हमेशा लोग दुनिया के फ़ायदे मांगते हैं। कभी कभी अल्लाह से ये भी मांग लिया करो, इलाहुल आलमीन
مجھے ایسا بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ آمین آقا، آمین آقا۔ دوبارہ کہتا ہوں آمین کہہ دو۔ چل ایک اور بات سنو پھر کہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک لمحہ اور گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے جب بندہ دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے اس کی تعیین نہیں فرمائی، عام چھوڑ دیا تاکہ میری امت والے پورے دن کو غنیمت سمجھیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں، علماء نے لکھا ہے جمعہ کا وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے جب امام ایک خطبہ دیتا ہے پھر بیٹھتا ہے پھر خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ جو چند لمحے کے لیے بیٹھا ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور اہل مدینہ کا عمل اللہ آپ کو لے جائے، آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، اللہ آپ کو بھی کرائے۔ ان کا عمل کیا ہے؟ یہ بھی بڑا عجیب سا عمل ہے۔ عصر کے دن، عصر کے وقت، جمعے والے دن عصر کی نماز پڑھنے کے کچھ دیر بعد مسجد نبوی میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں سے آ جاتے ہیں اہل مدینہ، اور غروب تک اللہ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں احادیث سے یوں بھی پتہ چلتا ہے یہی وقت قبولیت کا ہے۔ ٹھیک ہے، آج تھوڑے جا وقت کٹ کے نا عصر دے غروب اذان نے مغرب تو 5-7 منٹ پہلے تھوڑا جا باہ کے اللہ کو منگے ہے، قبولیت کا وقت ہے، اہل مدینہ کا عمل ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو جو بھی قول لے لو، ہو سکتا ہے یہی جمعہ کا لمحات قبولیت کے ہوں، تو دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے گا۔ الہ العالمین ہم سب کو ایسا بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اذ قال لأبی وقومی، ٹائم پورا ہو گیا، میں آیت پوری پڑھ لوں بات ختم کریں۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، تقریر ختم۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے میں نے چند باتیں کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن مجید میں 69 دفعہ 69 مرتبہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ کیسا عظیم آدمی ہے، 69 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، اور 25 سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک پوری سورت ہی رکھ بھی، نام بھی اس کا ابراہیم رکھ دیا۔ کیسا کمال کا آدمی ہے، ان کی زندگی کا احاطہ 1-2 جمعے میں تو نہیں ہو سکتا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اگلے جمعے پہ مکمل کرتے، لیکن نہیں، زندگی رہی، اللہ کی طرف سے خیر ہوئی۔ اگلے جمعے پر میری آپ ساتھیوں سے گزارش ہے، آپ سارے ساتھی ٹائم پہ آ جائیں۔ قربانی کے متعلق جانور کیسا ہو، اس میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے، کیا کیا چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کا استعمال کیا ہے، اس کو ذبح کیسے کرنا ہے، اس کا گوشت کیسے بنانا ہے، یہ سارا A to Z انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے پر وہ ترتیب سے بیان کریں گے۔ سارے ساتھی آئیں ٹائم سے اور اس کو سمجھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آج صرف ایک بات سن لو، ایک بات ہی، 1 منٹ بیٹھیں، چونکہ آج سے 10 دن بعد 9-10 دن بعد قربانی ہے، تو کوئی ساتھی سوچ میں ہوں گے یار پتہ نہیں میرے اوپر قربانی ہے کہ نہیں، تو یاد رکھیے گا تقریباً 84,000 روپیہ بنتا ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر۔ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ 84,000 روپیہ بنتا ہے، 1600 کا تولہ ہے، اور 52.5 سے اس کو ملٹیپلائی ضرب کر لینا، آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جس بندے کے پاس ضروریات اصلیہ کے علاوہ کسی بندے کے پاس 84,000 روپیہ یا اس کے برابر کوئی اضافی مال یا کوئی ایسی چیز، تو وہ بندہ قربانی اس پر لازم ہے، اس نے کرنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب ضروریات اصلیہ کیا ہوتی ہیں؟ ضروریات اصلیہ میں یہ ہے مجھے ایک مکان کی ضرورت ہے، یہ میری ضرورت اصلی ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا مکان پڑا ہے، کوئی پلاٹ پڑے ہیں، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ سواری ایک میری ضرورت ہے، اس کے علاوہ دوسری سواری وہ میری ضرورت سے زائد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
جو چیزیں کچن میں یا ڈیلی یا اکثر استعمال ہوتی ہیں گھروں میں، برتن وغیرہ جو چیزیں، لوازمات، بیڈ شیٹ، یہ ساری ضروریات اصلیہ ہیں۔ ایسی چیزیں جو آپ نے سال بھر استعمال نہیں کی وہ ضروریات اصلیہ سے اضافی ہیں، وہ بھی آپ نے کاؤنٹ کرنی ہے۔ موبائل ضرورت کا ہے، اگر ہے ضرورت کا تو ضرورت کا ہے، اگر ضرورت سے زائد ہے تو وہ بھی شمار کرنا ہوگا۔ البتہ LED ٹی وی وہ ضرورت نہیں ہے، وہ بھی آپ نے شمار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے، جمع کریں گے، اگر آپ کے پاس ان کی قیمت یا ان کا آپ کے پاس کوئی نقدی بینک بیلنس کوئی بھی چیز وہ 84,000 سم تھنگ کے برابر ہو جاتی ہے، آپ پہ قربانی واجب ہے۔ بھائیو، بہانے بنا کر قربانی سے بچنے والا ذہن نہ بناؤ۔ کئی لوگ ایسے آتے ہیں 30,000 کا موبائل جیب میں ہے، 15,000 کی قربانی سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ خدارا اتنا تو خوف ہونا چاہیے کہ میں اگر 30,000 25,000 کا موبائل پہ شوق پورا کر سکتا ہوں تو چلو یہی بیچ دوں، 10-15,000 کا موبائل لے کے کام بھی چلا دوں، 10-15 کی قربانی کر کے اللہ کو بھی راضی کر لوں، 15-20 کی قربانی کر کے تو کر سکتے ہیں۔ صرف من سیدھا ہوئے آتے نا، نہیں میں نہیں کہتا وہ جملہ، بہرحال من سیدھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب